ڈرگ ایڈکشن نا ہمارے مسائل کو آگمنٹ کرتی ہے، ایمپلیفائی کرتی ہے، اور ہماری خوبیوں کو دبا دیتی ہے. یعنی ظاہر ہے بحیثیت انسان ہم میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں نا، لیکن اگر ایڈکشن آ گئی تو خوبیاں سپریس ہو جائیں گی اور خامیاں مینی فولڈ بڑھ جائیں گی. Isn't that very problematic؟ میری عرض صرف اتنی ہے کہ کچھ گرومنگ بھی سیکھیں. میرے اسی طرف توجہ دیں، اپنی گرومنگ بھی تھوڑی سی سیکھیں. کچھ یہ سیکھیں کہ زندگی کے روزمرہ کاموں کو کرتے کیسے ہیں. اسی لیے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی گرومنگ کریں، کوئی ٹرم شرم کریں، شیو کریں. اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو عادت ہو جائے گی اپنا خیال رکھنے کی. نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈر نا ہم سے ہمارا خیال رکھنے کی عادت بھی چھین لیتی ہے. پھر اپنا خیال نہیں رہتا، پھر سارا خیال رہتا ہے نشے کا. ہر وقت تو وہ سر پہ سوار رہتا ہے مصیبت، تو بندہ اپنا خیال کیسے رکھے؟ ہاں اچھا، ایک دفعہ کر لیں تو ذہن میں خیال آ جاتا ہے اب اگلی دفعہ کا کیا کریں. تو اسی وہ اس میں نا وشس سرکل میں بندہ پس پسا جاتا ہے. کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ریکوری میں جب تک آپ ایک خاص وقت نہیں گزاریں گے، جیسے میرا خیال ہے کم از کم 6 مہینے. میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ ذرا تسلی سے میری عرض سنیں. جیسے جب تک آپ 6 مہینے سال نہیں گزاریں گے نا ریکوری میں، تو آپ کو اپنے آپ کو اچھا گیج کرنا نہیں آئے گا، اپنے آپ کو دیکھنا نہیں آئے گا. جیسے آپ کو اپنا مینک سوئنگز یا ہائپومینک سٹیٹس مجھے لگتا ہے کہ خود سے اتنا پتہ نہیں لگتی، اور اس کا آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے. مثلا ایک ہائپومینک سٹیٹ میں ہی آپ ریپیٹیٹو ہوتے ہیں نا. مینیا کی جو چھوٹی شکل ہے لیکن نارمل ہیلدی سے جو اوپر اور مینیا کے درمیان جو ہے مڈ میں، اسے ہائپومینیا کہتے ہیں. ہائپو کا مطلب کم اور مینیا کا مطلب مینیا. تو مینیا کی ایک جو کم تر شکل ہے، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ بھی اسے فیل کرتے ہو. آپ ریپیٹیٹو ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو باتیں جیسے بھول جاتی ہیں یا سمجھ میں نہیں آتی سمجھ، یا جیسے آپ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. مثلا آج کل آپ ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں جس سے آپ اپنا امپریشن اور امیج خراب کر رہے ہیں. کون سی بات ہے بھلا؟ میں صرف آپ کو ہائپومینیا سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جس کا سمٹم ہے ریپیٹیٹو ہونا، جس کا سمٹم ہے سمجھ ہی نہ آنا، جس کا سسٹم ہے جس کا سمٹم ہے جیسے باتوں کو سمجھ کے پھر دماغ دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑنا. پر میں آپ کو مختصراً ابھی بتاؤں، آپ دوسروں سے پوچھ لیا کریں، ہم سے پوچھ لیا کریں، فیملی سے پوچھ لیا کریں. ہمارا تو کام ہی یہی ہے. آخر ہر جگہ پر ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف ممبرز ہی بتاتے ہیں نا کسی پیشنٹ کو، تو یہاں پر یہی کام آپ ہم سے لے لیا کریں. ہماری جاب ہی یہی. وی آر ہیئر ٹو ٹیل یو. جیسے جب آپ کی اینجیوگرافی ہوئی تو ڈاکٹرز نے انٹرپریٹ کر کے بتایا نا کہ جی اب یہ کر لیں، یہ نہ کریں، یہ دوائی کھا لیں، یہ نہ کھائیں، اور ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ چلے جائیں. ڈاکٹرز ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں. حنظلہ بھائی ذرا اٹھ. اچھا میں حنظلہ بھائی سے مخاطب تھا، میں انہیں یہ کہہ رہا تھا، اچھا آج ہم دوبارہ ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ریکوری لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ نشہ کرنے سے بچنا کیسے ہے. مثلا حنظلہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں نا دن بڑھ گئے ہیں، تو یہ بڑے اچھے دن ہیں. آپ نشہ نہیں کر رہے، ہم بھول جاتے ہیں آسانی سے. حنظلہ بھائی ہم انسان نا سب بھول جاتے ہیں، آسانی سے بھول جاتے ہیں. ہم آسانی سے بھول جاتے ہیں. جب آپ ولنگ ویز میں تشریف لائے تھے تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو درپیش تھا. وہ کیا تھا؟ اور صرف بیماری نہیں تھی، نشے کا اندھا دھند استعمال بھی تو تھا. بیماری تو کہتے ہیں نا اسٹیٹ کو کہ بندہ نشہ کرنے کے قابل نہیں ہے،
میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا ذہنی صحت کی خرابی دیکھیے کہ آپ ایک ریہیبلیٹیشن یا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں نشہ کر رہے تھے. اس سے زیادہ جیسے نادانی اور ناسمجھی کی بات کیا ہوگی؟ چلے آپ نے کر لیا تو پھر آپ یہاں پہ تشریف لے آئے تو کیا ہوا؟ کیا آپ کا نشہ چھوٹ گیا؟ اچھا یہ چھوٹی بات ہے تو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ دکھی کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ آج تو میں اوپر بیٹھا تھا تو میں نے آپ کو بڑا دکھی پریم نگری دیکھا. منمانیوں کی بجائے ہاؤس رولز اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجیز پر چلیں گے تو کافی امکان ہے کہ یہ نشہ نہیں کریں گے. اگر انہیں بہت کریونگ ہو اور یہ کریونگ کی تکلیف کو فیس کر جائیں، سہ جائیں، تو بھی یہ نشہ نہیں کریں گے. نہیں، بہت واضح امکان ہے اور وہ یقینی امکانات ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اگر میں اینک لگاؤں تو مجھے صاف دکھائی دے گا یا نہیں؟ اگر انسولین لگائی جائے تو بلڈ شوگر بہتر ہوگی یا نہیں؟ یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ انسولین لائیے تے لان دے بعد فرق ہی نہیں پیا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. یا اینک لگائی ہے تو فرق ہی نہیں پڑا، یا مرم پٹی کی ہے تو زخم پہلے سے بھی خراب ہو گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ پہلے سے خرابی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم بہت دیر کر دیتے ہیں، ساڈا بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ اپنے ہتھوں جنی مرضی دیر کریے پر ادھر سے دوائی لگے ادھر سے سکن بالکل ٹھیک ہو جائے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. علاج انسانوں کی کوشش کا نام ہے. علاج کوئی خدائی دعویٰ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہوتا. گارنٹی تو ہے. مجھے بتائیں، جب آپ نشہ نہیں کرتے تو نشہ ہوتا ہے؟ اچھا، تو جب آپ نشہ کرتے ہیں تو پھر نشہ ہوتا ہے؟ آپ کو روکتے ہیں، بلکہ باقاعدہ یہ آڈیٹوریم سے آپ کو جانے سے روکتے ہیں نا، یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے تاکہ ذرا سکھایا جائے کہ اگر اپنے آپ کو روکنا پڑا تو کیسے روکوں گا. اچھا، اب آپ ہمارے پیارے پیشنٹس ہیں نا، آپ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ زبانی جمع خرچ ہو بہترین. یعنی بندہ اتنی سی بھی کوشش نہ کرے کہ ایک تنکے کو ہی توڑ دے. یعنی تنکے کو توڑنا تو کوئی زیادہ محنت نہیں نہ مانگتا. تو یہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو ایسے نہ لیں کہ زبانی جمع خرچ کرتے رہنا ہے. اس میں عملی طور پر بھی تو کچھ کریں نا. ریکوری اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو بدل دیں یا لوگوں سے گلے شکوے کرتے رہیں. یہ اپنے آپ کو بدل ڈالنے کا نام ہے حنزلہ بھائی. دیکھیں، برن آؤٹ ہونا نا مس ہم انسانوں کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دور جانے کی یا ندیم نور سے پوچھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپل آپ کے بہت قریب موجود ہے. جب احمد برن آؤٹ ہونے لگا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ تو آپ بھی ہماری خدمات حاصل کر لیں. لیکن اس وقت تک ذرا دیر ہو چکی تھی نا. اس وقت تک سگریٹ بٹس ور ان دی ایئر. وہ ہوندا ہے نا، وہ محاورتن کہتے ہیں نا، لو از ان دی ایئر یا ہیٹریڈ از ان دی ایئر. یعنی جب بتایا جائے کہ کسی جگہ پہ ماحول یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے چڑے بیٹھے ہیں، نفرت کا ماحول ہے، تو کہتے ہیں ہیٹریڈ از ان دی ایئر. تو وہ جب تک آپ نے مدد مانگی، اچھا کیا مدد مانگی، اس پر آپ کے لیے شاباش ہے، میں تانا نہیں دے رہا. لیکن کچھ ہم دیر ہو گئے تھے کہ مجھے بارہا ریکورنگ پیشنٹس نے بتایا ہے کہ جب وہ انڈور میں ہوتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ آؤٹ ڈور میں جائیں گے تو بہتر ہوں گے. لیکن جب وہ آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے کہ انڈور میں بڑی آسانیاں تھیں. نہ کریونگ ہوندی سی، نہ مشکلات ہوندیاں سن، نہ غصہ آندا سی. آؤٹ ڈور میں آنے کے بعد ان کی مشکلات بڑھتی ہیں، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مراد بھائی ابھی تو ہم آپ کے ساتھ کافی ذمہ داریوں کو شیئر کرتے ہیں. جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کی بھی فیملی میٹنگ خراب ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تاکہ جھگڑا نہ بڑھے. اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے ہم فیملی کے ساتھ ذرا پشی یعنی انہیں زیادہ زور لگاتے ہیں کہ آپ نے پہلی میٹنگ 24 to 48 آورز میں کرنی ہے.
ٹھیک ہے کبھی کبھار کسی وجہ سے یعنی دور ہونا یا کوئی اور مجبوری کی وجہ سے کچھ کمی رہ جاتی ہے, جیسے آپ کے کیس میں کچھ نہ کچھ رہی, لیکن ویسے زیادہ تر آپ جو ہمارے مہمان ہیں آپ کی فرسٹ میٹنگز فرسٹ 24 to 48 آورس میں ہو گئی ہوں گی. اس کے لیے ہم فیملی کو پش کرتے ہیں, کئی مرتبہ ان میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ایسا کرتے ہوئے اکثر اوقات غصہ مصہ ہوتے ہیں, آپ کو برا لگتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, کیا ہم فیملی اور پیشنٹ کے درمیان مناسب انٹریکشن کو روکتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ ملیں؟ وہ تھوڑی سی اس لیے ہوتی ہے کہ اتنا ہی آپ اور فیملی ممبرز ہینڈل کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ شروع میں ہینڈل نہیں کر سکتے, سکت نہیں ہوتی, نشہ چھوڑا ہوتا ہے, رنگ اڑا ہوتا ہے, ہاتھوں کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئی ہوتی ہیں, تو اس وقت نا ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ایک تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو ابینڈن نہیں کیا گیا, اور فیملی بھی آپ کی طرح کسی سسٹم کی پابند ہے کہ انہوں نے آپ سے ملنا ہے, whether they like it or they don't, whether they find it easy or difficult, لیکن انہوں نے آپ سے انٹریکشن کرنا ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے ایز اے ریکورنگ پیشنٹ انڈورس, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کی فیملی آپ سے انٹریکٹ کرے, اور یہ مشکل بھی ہو تو ہم دونوں طرف سے پش کرتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کر لیں. حبیب صاحب آپ کو ڈپریشن لائک اسٹیٹ کا سامنا 2-3 وجوہات سے ہے. پہلی وجہ ہے کہ آپ نے اسٹیمولنٹس کو چھوڑا ہے. اچھا اسٹیمولنٹس کے ساتھ ہوتا پتہ کیا ہے, بندہ پہلے ہی اسپیڈ لمٹ سے آگے جا رہا ہوتا ہے, وہ نارمل لائف یا نارمل ڈرائیونگ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ اڑا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو جب یہ کیمیکل وڈرا کیا جاتا ہے جو اسے بہت تیز کر رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ ذرا سلو ہوتا ہے. اس کو بھی ڈپریشن جیسی اسٹیٹ کی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دوسرا, ایڈکشن سے بھی ڈپریشن لائک اسٹیٹ کا تحفہ ملتا ہے. دیکھیں ایڈکشن میں نا جو مصیبتیں مریضوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں, ان مصیبتوں کا نام ہے ڈپریشن, ایگریشن, وائلنس, سوشل پرابلمس, فزیکل پرابلمس, مینٹل پرابلمس. اس میں کوئی پھوڑا پھنسی گلٹی ٹیومر نہیں ہوتا ایڈکشن میں, کوئی ہڈی پٹھا جوڑ خراب نہیں ہوتا. اس میں یہی مصیبتیں ہوتی ہیں کہ ذہنی کیفیات خراب ہو جاتی ہیں, اپنے آپ پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, نشے کے بغیر دنیا ویران لگتی ہے, مشکل پیش آتی ہے. کچھ پیشنٹس کو تو اپنی جیسے انہیں لگتا ہے کہ اس سے اچھا تھا وہ زندہ ہی نہ ہوتے, یہ بھی اسٹیٹ ہوتی ہے. یعنی ایڈکشن سے یہی چیزوں کا تو تحفہ ملتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن حبیب بھائی وہ جو انسان کا جسم اور دماغ ہے وہ نشے کی طلب کرنا تو نہیں نہ چھوڑتا, نشے کا اثر تو نہیں ہو رہا ہوتا, نشے کا فائدہ تو نہیں ہو رہا ہوتا, پر کریونگ اور طلب تو نہیں نہ ختم ہو جاتی. وہ تو کہتی ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ, اور بندہ پھر کریونگ بڑھ جاتی ہے. نشہ بے اثر بھی ہوتا ہے اور نشے کی جو طلب ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. خضر بھائی پرانی سٹیٹ کبھی نہیں آنی, اپنے آپ کو منا لیں, میں بھی اور آپ بھی. کبھی کبھار ہمارا دل بھی جیسے پریشانی والی باتیں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ایس جینٹلمین تک ہی بنے گا. تو راشد بھائی کے بارے میں یہ میرا یہ خیال تھا, لیکن آج انہوں نے یہ بات مان کے مجھے کافی تسلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو بات ماننا ہے نا ایڈکشن ریکوری میں, یہ ہو تو ریکوری چلتی ہے, نہ ہو تو نہیں چلتی. جو بات مانتا ہے ریکوری میں وہ جاتا ہے. اچھا میں ابھی بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اپنی پسند کی باتیں ماننی ہے. ہو سکتا ہے نا کوئی بات جو آپ سے کہی جائے آپ کو اتنی پسند نہ ہو,
آخر ہم انسان ہیں, ہماری کوئی پسند ناپسند ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بات ماننے کے راستے پہ چلیں گے نا, میں آپ کو جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی دیتا ہوں کہ مصیبتیں کم ہو جائیں گی, دکھ دور ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے؟ اپنے ابا جی سے پوچھ کے بتائیں. بٹ صاحب, اگر بچے والدین کی, ٹیچرز کی, کوچز کی, ڈاکٹرز کی باتیں ماننے لگیں تو دکھ دور ہو جائیں گے کہ نہیں؟ یار ماننا ہے نا, یہی تو کامیابی کا راستہ ہے. بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہیں, ڈائبٹیز سے بڑی مصیبت نان کمپلائنس اور علاج کو لفٹ نہ کروانا ہے. اگر آپ کی پیپر کے اوپر روزانہ مجھے بلڈ شوگر لیولز بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو میں آپ کو ایک آدھ چمچ آئس کریم کھلا سکتا ہوں. میں اس پروگرام کو نہیں مانتا جو ذرا پھٹیچر ڈائبٹیز ٹریٹمنٹ پروگرام ہے, جس میں ایک تے بیچارے کسی پیشنٹ نو ڈائبٹیز ہو جاندی ہے, دوسرا اس کی زندگی ویران کر دی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ نے میٹھا نہیں کھانا. اچھا, وہ جو پہلے میٹھا نہیں نا کھاتا تھا, اچانک جب اسے کہا جاتا ہے نا اب آپ نے میٹھا نہیں کھانا, اف, اس کے اندر سے ہر وقت میٹھا 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 اس کے دماغ میں نا بلنک کر رہا ہوتا. تو ہمارے پاس تو بڑا اچھا شاندار پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو رسپانسبل فوڈ مینجمنٹ سکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بلڈ شوگر کا اور HbA1c کا خیال رکھتے ہیں تو آپ 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ آئس کریم کھا سکتے ہیں. کوئی آپ کو محروم رکھنا, آپ کو تکلیف میں سے گزارنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم اور آپ محنت کو بڑھا دیں تو گنجائش بھی بڑھ جائے گی. کہ یہ جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے نا کہ میں آپ سے کہوں اور آپ مان لیں, یہ ریکوری کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اسے کہتے ہیں ایڈمیشن. آپ علاج میں ایک درجہ اور آگے چلے گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کی کوئی مرضی پوری نہ ہو تو آپ مجھے خوش ہو کے راضی ہو کے دیں, نہیں, ظاہر ہے مرضی جب پوری نہ ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن پھر ہم اسے اس حد تک لے جائیں کہ حادثہ ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی بات ہے کہ آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ آپ بات مانتے ہیں. میرے اندر آپ کے حوالے سے تسلی بڑی ہے, یہ یقین بڑا ہے کہ اب آپ ریکوری میں ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے. کہ ویسے آپ کا جیسے اگر کبھی دل چاہتا ہے نا ہم سے الجھنے کا, تو یہ آپ کی بیماری ہوتی ہے جو زور مار رہی ہوتی ہے. کیونکہ آپ اپنی اچھی طبیعت اور اچھی صحت میں ہم سے کبھی نہیں الجھیں گے, مجھے پتا ہے, کبھی بھی نہیں الجھتے. تو یہ جو الجھاؤ یا وائلنس یا لڑنے کا دل ہے نا, اس کو بھی اپنی بیماری یا بیمار رویہ سمجھنا شروع کریں. اس کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ندیم صاحب اپنے آپ کو سمجھتے کیا. یار ندیم صاحب جو مرضی سمجھتے رہیں, سانوں کی, ہم نے تو اپنی کیفیات کو بہتر کرنا ہے, جس کام کے لیے ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یار گھر سے دور ہونے کے ایکسپیرئنس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو. جتنا آپ کی طبیعت میں لچک پیدا ہوگی نا, اتنا ہی آپ کی اذیت آپ سے دور جاتی جائے گی. تو جو نیکسٹ اپرچونٹی آئے نا اور آپ کو کہا جائے تو مانیے گا, یہ علاج کا حصہ ہے, اس میں ہماری مرضیاں شرزیاں کوئی نہیں ہوتی. ہم اپنی پروفیشنل ڈیوٹی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہماری مرضی نہیں ہوتی, ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر ہماری ذمہ داری پوری ہوگی تو ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے. اگر ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو پھر تو یہی ہے نا کہ ڈیوٹی پہ آ گئے اور ڈیوٹی سے چلے گئے, ویلیو ایڈ نہیں ہو سکتی. پھر مجھے, آپ کو, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پر آتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں تو کچھ فائدہ حاصل کریں, کچھ ویلیو ایڈ ہو, کچھ ہماری صحت بہتر ہو, ہماری انداز بدلیں, ہمارے ذہن بدلیں,
اس طرح کی بات کہ حنزلہ بھائی میں نے نا بہت سارے مریضوں کو اس ٹریپ میں بھی پھنسے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے دیکھا ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ نشہ کرتے ہوئے وہ بہت خوش تھے اور نشہ چھوڑنے کے بعد وہ بہت ویران ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سوچتے ہیں کہ ولنگ ویز میں آنے سے تو وہ پہلے ہی اچھے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ولنگ ویز میں آنے سے پہلے کچھ اچھا نہیں تھا، سب اچھا ہوتا تو پھر ہم یہ کام کیوں کر رہے ہوتے. پر ظاہر ہے ہم انسان ہیں تو یہ ماننے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، ڈینائل آ جاتا ہے آڑے، اور ہم سوچنا چاہتے ہیں کہ سب اچھا تھا. سب اچھا نہیں تھا. یہ جو سوچ ہے نا کہ میں ٹریٹمنٹ میں آنے سے پہلے بہتر تھا، یہ حقیقت نہیں ہے. حنزلہ بھائی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں کوئی بات کہہ نہ سکے اور ہم کسی کی بات ہی نہ سنیں. یار یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. دیکھیں اگر میں اپنا نقصان کر رہا ہوں لیکن اتنا کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں کہ مجھے کوئی کچھ کہے ہی نہ، تو میرا نقصان تو چلتا رہے گا. لوگ تو ڈر کے مارے مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے. ڈرتے نہیں ہیں، کیئر کرتے ہیں. جیسے میں نے ان سے بات کی تھی اور ان کی مہربانی انہوں نے میری بات کا وزن محسوس کیا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یار یہاں پر ہم میں سے وہ لوگ جو دکھ میں ہیں، بیمار ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. ان سے کچھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ ان کی اذیت بڑھے نہ. اگر ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں ہوتا تو خیر ہے، کل دوبارہ کوشش کر لیں گے. لیکن ہمارے ہاتھوں کسی مریض کی اذیت بڑھنی نہیں چاہیے. تو انہوں نے میری بات کا بڑا اثر لیا اور میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ نے آئندہ حسن بھائی سے بھلے ڈسٹنس کرنا پڑے لیکن آپ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو انہوں نے میری بات کا بڑا وزن لیا تو میں ان کا مشکور ہوں. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیمار سوچ ہے حنزلہ بھائی کہ نشہ کرتے ہوئے زندگی بہت اچھی تھی. کچھ بھی اچھی نہیں تھی یار. کیا اچھا تھا مجھے بتائیں؟ کیا مجھے کوئی بھی آپ میں سے، میں بڑی دس بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ترلا کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، مجھے بتا دے کوئی نشہ کرتے ہوئے بیمار ہوتے ہوئے اچھا کیا تھا. نشہ ہی اچھا لگتا تھا نا، اور تو کچھ چنگا نہیں نہ لگتا سی. پر جب نشہ چھوڑا جاتا ہے نا تو بیماری تو ہوتی ہے نا. اگر ایسا کرتے ہوئے آپ کو انا کو قربان کرنا پڑے تو کر دیجیے گا. بلال بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کی سوچ ہے نا کہ انہیں کیا پتا، دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا آپ کے لیے یہ نشے کی بیماری میں زہر ہے کہ ان کو کیا پتا. ہو سکتا ہے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں انہیں نہ پتا. کئی دفعہ نا بلال ہمیں اپنی کیفیات کا اتنا اچھا پتا نہیں ہوتا. ہمارا غصہ بھی شکل بدل کے ہمیں ٹرک کر رہا ہوتا ہے. ہمارا غصہ ضروری نہیں ہے کہ غصے کی شکل میں ہی آئے. یہ مایوسی، بے چینی، بے قراری، ڈپریشن بہت ساری شکلوں اور لبادوں میں چھپ کے آ سکتا ہے. غصے کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ اپنا بھیس بدل لیتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میری بات کو مانتے ہوئے آپ اس پر کوشش کر کے دیکھیے گا، آپ کو افاقہ ملے گا کہ یہ غصہ تھا. اگر آپ اس لیے ٹرسٹ گین کر رہے ہیں کہ سٹینڈز ختم ہو جائیں گے تو یہ ٹرسٹ کا کھیل نہیں ہے، یہ سٹینڈز ختم کرنے کا کھیل ہے. یعنی آپ کے ہاتھوں جو کوتاہیاں ہوئیں اس کی وجہ سے آپ کو فیس کرنے میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو مشکل پیش آتی. شیم یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ نشہ چھوڑ سکیں. آپ کو شیم کا سامنا بھی ہے، پر اس وقت جس کیفیت کا اظہار آپ کر رہے ہیں وہ گلٹ ہے. چین تب آئے گا جب خوف جائے گا، لیکن ایسا تب ہوگا. اچھا یہ یاد رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چین آنے سے مراد ہے کہ کوئی کسی رول کا پابند نہیں ہوگا. جو بھی آپ لوگوں کے ہاؤس رولز ہیں یا زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہے، پیشنٹس کو چاہیے کہ اس سے کمپلائی کریں. جیسے فار ایگزامپل میں کس سے پوچھوں؟ سلمان بھائی آپ سے پوچھ لیتا ہوں.
آپ کے گھر میں کتنے بجے شام ہو جاتی ہے؟ آپ کے گھر میں کتنے بجے بھائی جان شام ہو جاتی ہے؟ میں آپ کے نشے کا نہیں پوچھا. آپ کے گھر میں کوئی شام رات ہو جاتی ہے نا؟ کوئی ٹائم ہوگا جب لوگ کھانا کھا لیتے ہوں گے, کوئی نماز پڑھتا ہوگا, کوئی سونے کی تیاری کرتا ہوگا, دن ختم ہو جانے کے آثار ہوتے ہوں گے. تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں شام یا رات کتنے بجے ہو جاتی تھی یا ہے؟ اچھا, آپ کی بھی پھر رات جب 9 بجے ہونا شروع ہو جائے گی نا, تو آپ کی ایڈکشن کا زور کم ہو جائے گا. یعنی ایڈکشن ٹریٹمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوائی کھائیں اور ہمارے ساتھ مل کے اچھی اچھی باتیں کریں. یعنی ایک صحت مند انداز زندگی میں آ جانا, ہاؤس رولز کو مان لینا. اچھا, یہ جو ہم نے یہاں پر کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں نا, وہ کیا رولز ہیں؟ کچھ نہ کچھ ہیں. ہم آپ سے آپ کے ناشتے کے لیے کہتے رہتے ہیں. بندہ پوچھے کہ آپ کا ناشتہ ہے سانو کی, لیکن ہم آپ کو یہ عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اچھی صحت مند زندگی کی عادتیں اپنانا بھی ریکوری اور سوبرائٹی کا حصہ ہے. یہ بہت ضروری ہے بلال بھائی, اچھی اور صحت مند زندگی یہ ہوتی ہے پسندیدہ بات ہو تو بندہ خوش ہو جائے, اور ناپسندیدہ بات ہو تو بندہ خوش نہ ہو, پر ساری رات کی نیند کھو دینے کی ضرورت نہیں ہے. نشے کی بیماری میں نا پتہ لگے بغیر انسان کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ دنیا کسی نہ کسی طرح کم یا زیادہ میری اشاروں پر چلے. اب یار اس دنیا نے نا اپنے بنانے والے کی مرضی سے چلنا ہے, نہ میری مرضی سے چلنا ہے نہ آپ کی مرضی سے چلنا ہے. کیوں ایمان بھائی؟ اس دنیا نے اپنے بنانے والے کی مرضی سے چلنا ہے, لیکن وہ جو ایڈکشن ہے نا اس میں بڑا دم ہے, اس میں بڑی جان ہے. وہ ہمیں یہ بتاتی ہے جب ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں. نشے کی بیماری میں پیشنٹ کو جتنا روکا جائے نا, تو اس کو اس چیز کا بھی مزہ آتا ہے کہ اب میں روکنے والوں کو ناکام بنا کے کیسے دکھاؤں. اچھا, ایسا کرتے کرتے وہ اپنا بیچارہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے. دیکھیں, اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیسے میں آپ سے کسی سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا بڑا وزن بڑھ رہا ہے, آپ ایک روٹی ایک چپاتی کھا لیں, آپ 2 نہ کھائیں. اب عین ممکن ہے کہ آج رات کا کھانا آپ جو پہلے 2 روٹیاں کھا رہے تھے آج 2.5 یا 3 کھا جائیں. How do we explain that? This is the arrogance of addiction. کہ اچھا مجھے کسی نے منع کیا, اب میں نے کیا کروں. اس طرح نہیں ہوتا جیسے میں آپ کو الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ کوئی اندر ہی کھچڑی پکڑی ہوتی ہے, پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا اس بات کا. میں تو آپ کو خیر سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں نا. وہ سوچتا ہے کہ اچھا اب میں کیا ایسا کروں کہ آج تو میں نے, ندیم صاحب نے تو 2 سے 1 کہا ہے نا, آج میں نے 2 بھی نہیں کھانی. اور اس کے لیے بیچارے پیشنٹس کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کسی پیشنٹ سے ریکویسٹ کی ہو کہ بھائی آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یا آپ ڈائبیٹک ہیں یا کوئی بھی کنڈیشن ہے, ادھر تشریف لائیں, آج بھی وہی اکڑ فوں مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں پتہ نہیں چلتا سلمان بھائی. اور آپ کو پتہ کیوں نہیں پتہ لگے گا زیادہ؟ ہم جو پڑھے لکھے باادب کچھ کرٹیس کچھ لوگ ہیں نا, ہم بہت خطرناک لوگ ہیں. وہ جو لڑ پڑتے ہیں اور گریبان پکڑ لیتے ہیں اور گالم گلوچ اور حالا لالا پڑ جاتی ہے, ان کو پہچان لینا تو بہت مشکل ہے. یہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم جو وائلنس کرتے ہیں نا, نہ ہمیں نظر آتی ہے, نہ دیکھنے والے بھی کنفیوز رہتے ہیں. لیکن میں وائلنس ہم پڑھے لکھے لوگوں کی پتہ کیا سمجھتا ہوں؟ اگر صرف ہم ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کر لیں, ہمارا اتنا ہی وائلنس سمجھا جانا چاہیے. ریکوری کے پرنسپلز میں سے ایک سیٹ آف پرنسپل پتہ کیا ہے؟ آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی.
یعنی کہ آپ تھرو اینڈ تھرو دیکھنا شروع کر دیں اور اس بات پر گھبرانا یا برا منانا چھوڑ دیں کہ ہمیں یا آپ کے گھر والوں کو کچھ پتا ہے. اس میں کوئی گھبرانے والی، بلال بھائی اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، یہ سمٹمز ہیں. دیکھیں اس سوال کا بہت پرسائز جواب تو میں دینے سے جیسے معذور ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آنےسٹ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن آنےسٹی کی سڑک پہ چڑھنا ضروری ہے. اب کون کتنا ٹائم لیتا ہے اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کہ مسز عدنان نے ایک اہم سوال کیا کہ پیشنٹ کب آنےسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس کا بہت پرسائز جواب دینے سے تو قاصر ہوں، معذور ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو آنےسٹی کی شاہراہ پہ یا روڈ پہ چڑھے گا وہی آگے بھی بڑھے گا. لیکن ایڈکشن ہر وقت کسی ریکورنگ پیشنٹ کو یہ مشکل سے دوچار کر سکتی ہے کہ اس سے پہلے ہاسے ٹھٹھے یا مذاق کے پیرائے میں قائل کرے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی الٹرا آنےسٹ، تمہیں آنےسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کروا تو رہے ہو تم علاج. پتہ ہے آپ کو کہ ایک زوم ریکورنگ پیشنٹس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم علاج کروا رہے ہیں. اس سے اگلا زوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نشہ کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوبارہ ٹریٹمنٹ سینٹر میں جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کرا لیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جسے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں نا، یہ کوئی بہت رومانٹک جرنی نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل جرنی ہے. لیکن آپ نے جو بات کی تو مجھے لگا جیسے میں کرن ڈائجسٹ یا شعاع پڑھ رہا ہوں. یار جو مسئلے میں پھنس گیا ہے نا طیب بھائی، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں کروں گا تو مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں ایک دفعہ کروں گا. اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب 6 مہینے میں ایک مرتبہ ہونے والا کام خاموشی سے ہفتے میں 1 مرتبہ، پھر ہفتے میں 2 مرتبہ، پھر دن میں 1 مرتبہ روزانہ، پھر دن میں بار بار ہونے لگتا ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے بیمار رویے ہیں یا ایڈکٹیو رویے ہیں یہ پروگریسو بھی تو ہوتے ہیں. یہ جتنے آج ہیں آنے والے دنوں میں اتنے نہیں رہیں گے، بڑھ جائیں گے اگر ہم نے انہیں لگامیں نہ ڈالیں، اگر ہم نے انہیں نہ بدلا تو ہماری خرابیاں بڑھ جائیں گی. یہ سٹیٹک نہیں رہیں گی، یہ وہیں پر جمی نہیں رہیں گی. تو انجم بھائی وہ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں سن کے خوشی ہوئی، لیکن پھر ایکسرسائز کا حق بھی تو ادا کریں نا. یہ ایک بڑا کلاسیکل ٹریپ ہے جو ایڈکشن میں بھی ہوتا ہے. انجم بھائی جو پین ہوتی ہے نا، یہ شارٹ ٹرم موٹیویٹر بھی ہوتا ہے. موٹیویٹر سے مراد ہے کوئی چیز ہمیں موٹیویٹ کر دے، بتا دے، کہہ دے کہ کر یار تیرے بڑے مسئلے نے، اور پھر ہم کرنا شروع کر دیں. لیکن شارٹ ٹرم موٹیویٹر ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم میں رہتا ہے نا، پھر یعنی اس نے کچھ عرصہ کے بعد ڈائی ڈاؤن کر جانا ہوتا ہے، خاموشی سے سین سے غائب ہو جانا ہوتا ہے. تو جب ہم شارٹ ٹرم موٹیویشن کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں جلد از جلد کسی سٹرکچر کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ کو وہ سرکلز ڈرا کر کے گھڑی پر ٹائم دیکھنا سکھایا گیا تھا؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ جو کلاکس ہوتی ہیں نا یہ اسپیسیفک ہوتی ہیں، یہ ہم انسانوں کے دماغ کی طرح منمانیاں نہیں کر سکتی، ان پر کوئی ٹائم ہوتا ہے. ہاں لیکن ہمارے دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم اسے بہت ٹریک پر اور بہت ٹریک سے اترا ہوا یا لوز چھوڑ سکتے ہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ اسپیسیفک ہو جائیں. ویسے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ریکوری میں اور بھی اچھے چلتے رہیں. جو خدمت ہماری لائق ہو آپ بتاتے رہا کریں. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے
और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।